میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہوئی۔ میں حمزہ کی دوسری بیوی تھی۔ سر پر باپ کا سایہ نہ تھا۔ ماں نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر شکایت کا موقع نہ دینا۔ گھر میں ایک 18 سالہ گونگی ملازمہ تھی جو بے حد خوبصورت تھی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی سی رہتی تھی۔ میرا شوہر میرے قریب آنے سے کتراتا تھا اور روز رات کو زبردستی مجھ کو دودھ کا گلاس دے کر کہتا، اس کو پی لو۔ میں دودھ پیتے ہی فوراً سو جاتی تھی۔ ایک روز میں بنا دودھ پیے سو گئی۔ رات کو 3 بجے میری آنکھ کھلی تو کمرے میں میرے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ گونگی ملازمہ۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں حد سے زیادہ تیز تھیں۔ آج صبح جو واقعہ ہوا تھا اسے سوچ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ جس طرح کا رویہ میرے شوہر نے آج ایک معصوم گونگی ملازمہ کے ساتھ اپنایا تھا وہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو رہی تھی۔ بے شک وہ مالک تھے، ان کے پاس اختیارات تھے، لیکن انہوں نے جس طرح اس ملازمہ کے ساتھ سلوک کیا تھا، اس حرکت نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرے شوہر ایسا کر سکتے ہیں۔ میں انہیں ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتی تھی۔ میری نظر میں میرے شوہر کی بہت عزت تھی کیونکہ وہ بہت ہی نیک انسان تھے، مگر آج جو انہوں نے کیا انہیں میری نظروں نے تک گرا دیا تھا۔ میں اپنے خیالات میں ہی گم رہی تھی کہ جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ باہر موجود شخص کو میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو اگلے ہی لمحے میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی گونگی ملازمہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس قدم بہ قدم چلتی ہوئی آئی تھی اور میرے برابر میں چائے کا کپ رکھتے ہوئے اس نے اشارہ کیا تھا کہ چائے پی لو، جبکہ میں فوراً ہی اس کا ہاتھ تھام کر جہاں پر نیل کا واضح نشان موجود تھا چند لمحے میں اس معصوم کا چہرہ ہی دیکھتی رہی اور پھر اسے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میرے شوہر نے میری آنکھوں کے سامنے اس معصوم لڑکی کو زخم دیا تھا۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس نے چائے ڈالتے ہوئے چائے ٹیبل پر گرا دی تھی۔ حالانکہ نہ مجھے اور نہ ہی میرے شوہر کو چوٹ آئی تھی، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس غریب کا ہاتھ جلا دیا تھا۔ کافی دیر تک میں خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی رہی تھی اور پھر تھک ہار کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ میری شادی بہت ہی مشکلات سے ہوئی تھی۔ باپ کا سایہ سر پر نہیں تھا، ایک بوڑھی ماں اور ایک ہی بھائی تھا جو میری کفالت گیر تھے۔ امی میرے لیے کوئی ایسا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کے ذریعے میرے حالات بھی اچھے ہو جائیں اور بھائی کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکیں، اور اسی دوران میرے شوہر کا رشتہ ان کے پاس آیا تھا۔ میرے شوہر پہلے شادی شدہ تھے مگر ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں ان کی دوسری بیوی تھی اور وہ میرا شروعات میں بہت خیال رکھتے تھے، لیکن کچھ دنوں سے ان کا رویہ کچھ عجیب ہو رہا تھا اور وہ معصوم گونگی ملازمہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ ان دو باتوں نے مجھے کافی الجھا دیا تھا۔ شادی کے شروع میں وہ لڑکی ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، ہنستی مسکراتی اشاروں سے بات کرتے ہوئے، مگر کچھ دن سے اس کا رویہ کافی الجھ گیا تھا۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کئی بار میں نے اس سے پوچھا، کوئی بات ہے، کچھ ہوا ہے تو مجھ سے شیئر کرو، مالکن سے پہلے میں تمہاری دوست ہوں، مجھے بتاؤ۔ میں خود ایک غریب گھر سے تھی، مجھے غریب لوگوں کا ہمیشہ ہی خیال رہتا تھا۔ میں کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتی تھی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو نظر لاؤنج کے فرش پر گئی تھی جہاں سے وہ چائے کے دھبے رگڑ رگڑ کر صاف کر رہی تھی۔ میں فوراً اس کے طرف گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اماں بھی یعنی ملازموں کے ہیڈ ان کے منہ پر کپڑا مارتے ہوئے بولی، اس سے بھی صاف کرو، اگر ایک بھی دھبا رہا تو صاحب تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے، یہ بات یاد رکھنا۔ میں نے فوراً اس کو ڈانٹا تھا، یہ کس طرح کا رویہ ہے، آپ کس طرح کہہ رہی ہیں، آپ اس کے منہ پر کپڑا کس حیثیت سے مار رہی ہیں؟ جبکہ میری بلند آواز سن کر وہ خاتون گڑبڑا گئی تھی اور سر جھکا کر بولی کہ دراصل صاحب نے ہی اس کے ساتھ ایسا رویہ رکھنے کے لیے بولا تھا، میں معذرت خواہ ہوں۔ جبکہ میں انہیں سخت نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ گھر کے معاملات عورتیں دیکھتی ہیں، اس گھر کی عورت میں ہوں، تو خبردار اس لڑکی کے ساتھ تم نے کوئی بھی برا سلوک کیا، اس کے بجائے میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گی، سمجھ آئی؟ جبکہ وہ جی مالکن بول کر فوراً ہی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی اب کھڑی ہو چکی تھی اور میری جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اشارے سے بول رہی تھی کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں، آپ خود کو مشکل بنا ڈالیں۔ میں حیران ہوئی تھی۔
میں کچھ کہتی ہوں اس میں پہلے ہی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نظر اس چائے کے دھبے پر گئی تو میں چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ غلط تھا جو میری آنکھوں سے اوجھل تھا۔ وہ بچی ٹھیک نہیں تھی اور نہ ہی محفوظ۔ جس طرح کا رویہ اس کے ساتھ اختیار کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور تھی۔ میرے شوہر ہر ملازمہ کے ساتھ بہت ہی نرم دل سے مخاطب کرتے تھے۔ ہر ملازم کو اپنا بھائی، اپنا بیٹا کہتے تھے۔ کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتے تھے۔ پھر اس بچی کے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا تھا؟ حالانکہ ملازمین میں یہ سب سے کم عمر تھی اور بہت ہی معصوم بھی۔ یہ بات سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گئی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے اپنی ماں کو فون لگایا۔ ابھی میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ان کی سخت آواز اسپیکر سے گونجی تھی۔ تمہارے شوہر کا فون آیا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ تم اس کی نافرمانی کر رہی ہو، اس کے خلاف جانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سب کیا تماشا ہے؟ جبکہ میں بے اختیار بولی تھی، کیوں، کیا ہوا امی؟ شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم دونوں کے درمیان۔ سب ٹھیک ہے۔ جبکہ وہ بے ساختہ بولی تھی کہ ایک بات یاد رکھنا، تمہارا باپ تمہارے سر پر نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں گھر بسانا ہے۔ اگر تم شکایت لے کر گھر آؤ گی یا پھر تمہاری شکایتیں میرے پاس آئیں گی تو یاد رکھنا نیلم، میری طرف سے تمہیں کوئی رعایت نہیں ملے گی، بلکہ میری طرف سے تمہیں ہمیشہ سخت رد عمل ہی ملے گا۔ بے شک تم ہمارا بہت ساتھ دیتی ہو، لیکن میں تمہیں اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دوں گی کہ تم اپنا گھر برباد کرو۔ امی کی بات سن کر میں خاموشی ہو گئی تھی۔ حالانکہ میں نے انہیں یہی بات سب بتانے کے لیے فون کیا تھا، مگر شاید میرے فون کرنے سے پہلے ہی ان تک فون پہنچ چکا تھا۔ میں نے چپ چاپ فون کاٹ دیا تھا، اور ماں جب ساتھ ہی تھی تو بھلا میں اس سے کیا کہہ پاتی۔ میں جا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ میرا دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا۔ میرے شوہر بہت تبدیل ہو گئے تھے۔ نہ وہ میرے پاس آتے تھے اور نہ محبت کے دو بول بولتے تھے۔ میری عمر محض 25 سال تھی اور میری یہی خواہش تھی کہ میرا شوہر مجھے چاہے، مجھے محبت سے دیکھے، میری ہر اس خواہش کو پورا کرے جو ہر مرد کو، عورت کو محسوس کرتی ہے۔ مگر میرے شوہر وقت کے ساتھ بہت بدل گئے، جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا تھا۔ پورا دن میں نے خاموشی سے گزار دیا تھا۔ رات کے پہر جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، کافی غصے میں معلوم ہو رہے تھے۔ سیدھا وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کھانے کے بعد میں ان سے لازمی اس بات کا تذکرہ کروں گی۔ آپ نے میری والدہ کو فون کیوں کیا؟ میں نے صرف آپ سے اتنا ہی کہا تھا کہ اس معصوم کو معاف کر دیں۔ چائے گرانے پر اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو میرا یہ کہنا اتنا برا لگ گیا کیا؟ آپ میری شکایتیں میری ماں تک پہنچا رہے ہیں، مگر ان کے تاثرات دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ اگر میں نے آج ان سے کوئی بات کی تو کہیں یا بولنے کی کوئی جرت بھی کی تو یہ بے وجہ الجھ جائیں گے، اور میں اپنا گھر کسی بھی قیمت پر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب سر پر باپ کا سایہ نہ ہو تو بیٹیوں کو ہر حال میں اپنا گھر بسانا ہی پڑتا ہے، اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ کچھ دیر بعد میں نے اپنے آپ کو سنبھالا تھا اور اپنے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کسی سے فون پر کافی غصے میں بات کر رہے تھے۔ فوراً اس کا بندوبست کرو، اگر اس کا بندوبست جلد سے جلد نہ ہوا تو میں کچھ کر بیٹھوں گا، کیونکہ میں مزید اب اس کا چہرہ اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میری آخر پر ہی وہ اچانک خاموش ہو گئے تھے۔ موبائل بند کر کے انہوں نے خون آشام نگاہوں سے میری وجود پر ڈالی تھی اور قدرے بلند آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی کہ تمیز نام کی چیز ہے تمہیں؟ تم کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی آ سکتی ہو، منہ اٹھا کر کیوں آ رہی ہو؟ انسان 100 طرح کی پرائیویٹ باتیں کر رہا ہوتا ہے، بیویوں کو بھی اپنی حد یاد رکھنی چاہیے۔ یہ کہتے ہی وہ کمرے سے چلے گئے، جبکہ میں ان کا بگڑا ہوا انداز دیکھ کر مزید سہم گئی تھی۔ آج تک انہوں نے مجھ سے اس طرح کبھی بھی گفتگو نہیں کی تھی۔ مجھ سے تو دور انہوں نے کبھی کسی ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کی تھی، مگر اچانک کچھ دنوں سے ان کا رویہ اتنا بدل گیا تھا کہ ہم سب ہی حیران ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہی گونگی ملازمہ سہمے ہوئے انداز میں کمرے کے اندر داخل ہوئی اور میرے پیچھے کھڑی ہوتے ہوئے اشارہ کرنے لگی، مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ نکالو اس لڑکی کو ابھی کے ابھی گھر سے باہر، میں مزید اس کا چہرہ نہیں برداشت کر سکتا۔
اس کی بات سن کر اب میں خاموش رہی تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیا ہو گیا ہے قاسم؟ آپ کو کس طرح کا برتاؤ کر رہے ہیں آپ؟ اتنے امیر ہو کر آپ اتنا چھوٹا دل رکھتے ہیں۔ اس لڑکی نے آخر آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ اس طرح سا برتاؤ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ نکالو اسے ورنہ میں تمہیں نکال دوں گا۔ اس کا درشت انداز دیکھ کر وہ بری طرح سے رونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ میرا دل بھی کانپنے لگا تھا۔ آج تک میں نے کبھی کسی مرد کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ آگے بڑھتے اسی پل ان کا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ وہ لڑکی میرے سینے سے لگ کر زار و قطار رونے لگی تھی اور اشارے سے سر نفی میں ہلاتے ہوئے بول رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ آپ صاحب کو سمجھا لیں، میں آپ کی ہمیشہ قرضدار رہوں گی۔ اس کی باتیں مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ دراصل ہمارے پڑوس میں بھی کچھ گونگے رہتے تھے، اس لیے ان کی بولی مجھے آتی تھی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بالکل بھی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتی ہوں، آپ کو کوئی نہیں نکالے گا، بس رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ تو مجھے صرف اتنا بتاؤ، تم نے میرے شوہر کو اس سے زیادہ بھی پریشان کیا ہے؟ یعنی کوئی غلطی یا اس کا کوئی کام وغیرہ بگڑا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور سر کو جھکاتے ہوئے بولی کہ آپ کو ایک بڑا راز نہیں معلوم، جس دن آپ کو معلوم ہو جائے گا آپ بھی مجھے اس گھر سے نکال دیں گی، مگر آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نہ نکالیں۔ میرا اس گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں گی۔ اس کا یہ انداز مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ ایسا کون سا راز ہے جو میرے شوہر نے مجھے اب تک نہیں بتایا؟ لیکن وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی تھی کہ اگر میں نے بتا دیا تو آپ بھی مجھے کبھی برداشت نہیں کریں گے اور صاحب وہ مجھے جان سے مار دیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے، جب تک میرا یہاں دانہ بانی لکھا ہوا ہے مجھے اپنے شوہر کے قہر سے بچا لیں۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، جبکہ روتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ یقیناً وہ اپنے کوارٹر میں گئی تھی۔ میرا دل دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، میری ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ آخر یہ لڑکی اس طرح کا برتاؤ کیوں کر رہی تھی؟ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جو یہ اتنی زیادہ ڈری سہمی رہتی تھی؟ اور میرے شوہر کا انداز اتنا خراب ہو گیا تھا۔ محض ایک چائے گرا دینا اور اس پر اتنی بڑی سزا مجھے محض ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ واقعی ہی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا جو اب تک مجھ سے چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گی، چاہے اس میں میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ میرے گھر میں کچھ چل رہا ہے اور ایک گونگی ملازمہ کے ساتھ میرے شوہر کا ایسا کون سا رشتہ ہے جو یہ اس طرح کا ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد میری ملازمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ آپ کو صاحب نے ڈائننگ ٹیبل پر بلایا ہے، ساتھ کھانا کھا لیں۔ میں نے سر کو ہلکی سے جنبش دی اور اپنا حلیہ درست کر کے باہر آ گئی۔ میرے شوہر سربراہی کی کرسی پر بیٹھے خاموشی سے کھانا تناول کر رہے تھے۔ میں چپ چاپ جا کر ان کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کھانا میرے لیے نکالتے ہوئے بولے، جتنا ہو سکے اس لڑکی سے دور رہنا، زیادہ بات کرنے کی اس سے ضرورت نہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہیں اشاروں کی زبان آتی ہے، مگر یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے ہرگز پسند نہیں میری بیوی ملازمین کے ساتھ دوستیاں بڑھائے، اس لیے میں اسے یہاں سے نکال رہا تھا۔ اور ٹرانس کی کیفیت میں بولے تھے، مگر نہ جانے کیوں ان کا رویہ کچھ اور بول رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، اس بات کے پیچھے کوئی اور وجہ چھپی ہوئی ہے۔ پھر فی الحال میں نے ان کو غصہ نہیں دلایا تھا، بس چپ چاپ کھانا تناول کر کے لگی تھی۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں اپنی طرف مائل کر کے ان کے ساتھ رشتہ قائم کروں گی۔ آخر کو میں ان کی بیوی ہوں، حق رکھتی ہوں، اور جب مرد اتنے زیادہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں، اتنے غصے میں ہوں، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے قریب جائے اور انہیں خوش کر کے ان کا غصہ زائل کر کے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک ملازمہ کو اشارہ کر دیا تھا کہ ٹیبل صاف کر دو۔
ابھی مجھے کمرے میں آئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جب میرے شوہر بھی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس موجود تھا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ موجود خود بخود پھیل گئی تھی، جبکہ وہ میرے قریب آتے تھے دودھ کا گلاس ضرور لے کر آتے تھے تاکہ اس سے پی کر میں خود بھی توانائی پیدا کر سکوں۔ ہمیشہ وہ دودھ کا گلاس مجھے ہی پلاتے تھے۔ وہ دودھ کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولے، اسے پی لو، اس کے بعد آج میں تمہارے قریب آؤں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض؟ میں نے فوراً سر نفی میں ہلایا اور ان کو دیکھتے ہوئے خوش اخلاقی سے بولی تھی کہ میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے گھونٹ گھونٹ دودھ پی لیا۔ ابھی میں نے گلاس ایک طرف رکھا ہی تھا کہ اچانک ہی مجھے پر غنودگی طاری ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے اب باسی سی آنے لگی تھی۔ میرے شوہر مجھے دیکھتے ہوئے بولے تھے کہ کیا ہوا، نیند آ رہی ہے؟ جبکہ میرا سر اب گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اور بھی سوالات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، لیکن میں کسی بھی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی اور دھیرے دھیرے میری آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی۔ کب میں نیند کی وادیوں میں گئی مجھے کچھ پتہ نہیں چلا۔ رات بھر میں گہری نیند سوتی رہی۔ میری آنکھ صبح 10 بجے کھلی تھی۔ چند لمحے میں مجھے بالکل سن پاؤں یہ چھت کو گھورتی رہی۔ جیسے ہی مجھے ہوش آیا، رات کا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میرے شوہر کا آنا، دودھ دینا اور پھر میرا اتنی گہری نیند میں سو جانا۔ نہ جانے کیوں ہر چیز مجھے مشکوک لگ رہی تھی۔ کمرے پر طاہرانہ نگاہ ڈالی تو کمرے میں شوہر موجود نہیں تھے۔ یقیناً وہ آفس جا چکے تھے۔ میں چپ چاپ اٹھی تھی، واش روم جا کر فریش ہوئی اور سیدھا نیچے آ گئی۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، لیکن پھر بھی مجھے کچھ عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار چاروں جانب نظریں دوڑا رہی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جب بڑی ملازمہ میرے سامنے آئی تھی اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ جی بیگم صاحبہ، آپ کے لیے ناشتہ تیار کر دوں؟ جبکہ میں بے اختیار بولی تھی کہ کیوں، تم ناشتہ کیوں تیار کرو گی؟ گڑیا کہاں پر ہے؟ میں اس گونگی ملازمہ کے پیار سے گڑیا ہی کہتی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ وہ سرونٹ کوارٹر میں آرام کر رہی ہے، آج اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، اس نے آنے سے منع کر دیا۔ یہ سنتے ہی میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ کیوں، کیا ہوا اسے؟ طبیعت اگر ٹھیک نہیں ہے تو ڈاکٹر کو بلایا؟ جبکہ وہ بولی تھی کہ نہیں، ڈاکٹر کو نہیں بلایا، اس کا کہنا ہے کہ تھوڑی دیر آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ میں فوراً ہی ملازمہ کو نظر انداز کرتے ہوئے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اندر داخل ہوئی تو اگلے لمحے میری سانس لینا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر واضح تھپڑ کے نشان موجود تھے، سر پر بھی چوٹ آئی ہوئی تھی۔ میں اس کے قریب گئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا موبائل اپنی جیب سے نکالا تھا۔ ارادہ ڈاکٹر کو فون کرنے کا تھا، مگر کچھ سمجھ کر تھم گئی۔ اگر ڈاکٹر اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشان، چوٹ کا نشان دیکھتے تو بے وجہ کے سوالات کریں گے، ہم پر الزام بھی آ سکتا ہے۔ میں نے پہلے جانچ کرنے کے بارے میں ہی سوچا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اسے ہی جگا دوں، مگر اس کی حالت کے پیش نظر میں کچن میں آ گئی تھی۔ دو ملازمہ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ میں ایک ملازم کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی کہ ارے لڑکی، میرے ساتھ ذرا آؤ، مجھے تم سے کام ہے۔ جبکہ وہ بولی کہ جی بیگم صاحبہ کر کے کچن سے باہر آ گئی۔ میں اسے لیے سرونٹ کوارٹر کی طرف بڑھی تھی۔ راستے میں ہی میں نے اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ رات کو میرے سونے کے بعد کچھ ہوا تھا؟ وہ بولی نہیں بیگم صاحبہ، کچھ بھی نہیں ہوا، ہم سب جاگ رہے تھے۔ میں نے اس کا بازو تھام لیا تھا اور اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ اگر چاہتی ہو کہ میں اور پیسے دوں اور تمہیں ماں بھی کی پوسٹ پر کر لوں تو بہتر ہوگا کہ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ رات میرے سونے کے بعد گڑیا کے ساتھ کسی نے کچھ کیا تھا؟ اس کے چہرے پر تھپڑ کے نشانات موجود ہیں۔ کل رات تک وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے کوئی بخار نہیں تھا، اب اچانک بخار کیوں ہوا؟ میری بات سن کر چند لمحے وہ ملازمہ خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے رونگٹے کھڑے کر کے چکی تھی۔ میں بے اختیار اس کا بازو چھوڑتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ نہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، ہر چیز مان سکتی ہوں، لیکن یہ نہیں، میرے شوہر اتنے ظالم نہیں ہو سکتے۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا تھا، جبکہ وہ عورت فوراً میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولی تھی کہ بیگم صاحبہ آپ کہیں بھی میرا نام نہیں لینا،
میری نوکری چلی جائے گی، صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، جبکہ میرا دل خوف کے مارے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ جس طرح کی بات اس ملازمہ نے کہی تھی وہ مجھے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ میں نے سر کو ہلکی جنبش دی تھی اور اپنے ہاتھ چھڑا کر اس ملازمہ کے پاس بھی آ گئی تھی۔ گڑیا ابھی تک بخار میں تب تک گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے کچھ سوچ کر اپنے محلے کے ڈاکٹر کو فون لگایا تھا۔ اکثر اماں کی دوا کے لیے ہم انہیں بلایا کرتے تھے، اس لیے میرے پاس ان کا فون نمبر موجود تھا۔ پہلی بار پر ہی فوراً ڈاکٹر ذاکر نے میری کال ریسیو کر لی تھی۔ میں گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے سسرال آ سکتے ہیں؟ مجھے آپ کی مدد چاہیے، بدلے میں آپ کو کافی پیسے دوں گی، لیکن آپ کسی بھی قسم کا سوال نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر فوراً بولے، ہاں ہاں میں آ جاؤں گا، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس بھیج دیں۔ میں نے فوراً ہی انہیں میسج پر ایڈریس سمجھا دیا تھا اور ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر ذاکر آ گئے تھے۔ گڑیا کا مکمل جائزہ لے کر انہوں نے مجھے وہی بات بتائی تھی جو اس نے ملازمہ بولی تھی۔ میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے شوہر اس حد تک گر سکتے ہیں، اور وہ گڑیا کے ساتھ ایسا کر کیوں رہے تھے۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ گھر میں وہ ملازمہ بھی تھی، گڑیا سے خوبصورت بھی تھی، پھر صرف گڑیا ہی کیوں ان کے عتاب کا شکار ہوئی۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کوئی الٹی سیدھی بات کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ وہ ہر چھوٹی بات پر بے تحاشا غصہ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی وجہ سے میرے گھر پر کوئی بات آئے۔ امی کی بھی سختی سے انسٹرکشن تھی کہ اپنے شوہر کا خیال رکھو۔ اس کی طرف سے کوئی شکایت نہیں ملے۔ روزانہ اب وہ مجھے باقاعدگی سے دودھ دینے لگے تھے۔ ان کے دودھ دینے سے میری نیند کافی اچھی ہو گئی تھی۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میرا دل کافی بھاری ہو رہا تھا، کچھ بھی کھانے پینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ صبح سے ہی میری ایسی کیفیت تھی۔ رات کا کھانا بھی میں نے دل مار کر 2-4 لقمے ہی کھایا، اپنے حلق میں اتارے۔ شام ہوتے ہی میرے شوہر میرے لیے دودھ کا گلاس لیے آ گئے، مگر میں نے ان سے دودھ کا گلاس لے کر ایک طرف رکھ دیا۔ دل اتنا متلی ہو رہا تھا کہ دودھ کی طرف دیکھتے کو بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ انہوں نے 2-3 بار مجھے سختی سے تاکید کی تھی کہ دودھ پی لینا، میں ذرا ایک کام سے آ رہا ہوں، جبکہ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی میں اب فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دودھ واش روم میں بہا دیا، کیونکہ اتنا دل خراب ہو رہا تھا کہ میں پینا نہیں چاہتی تھی۔ بستر پر لیٹتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ روزانہ جلدی سونے سے میری روٹین اب کافی اچھی ہو چکی تھی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ آج دودھ نہ پینے کے نتیجے میں مجھے کیا دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی سب کی باتیں سچ ثابت ہو جائیں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا تھا۔ میری آنکھ رات کی 3 بجے کھلی تھی۔ اچانک ایک بے چینی سی مجھے اپنے وجود میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ چند لمحے میں خاموشی سے چپ لیٹی رہی، مگر اچانک مجھے کمرے میں کسی کی سرگوشی کی آواز آئی۔ میں نے جیسے ہی دائیں جانب پلٹ کر دیکھا تو اگلے لمحے میرے منہ سے بلند چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں گھبرا کر بیٹھ گئی۔ میں نے کمرے کی لائٹ جلا دی تھی۔ گڑیا نیچے زمین پر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے شوہر اس کے سامنے بیلٹ لیے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ہڑبڑا گئے تھے، جبکہ گڑیا روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور میرے پناہوں میں چھپ گئی تھی، جبکہ میں اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی کہ یہ سب کیا ہے قاسم؟ آپ کیوں اس پر تشدد کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا ذہنی تسکین حاصل ہوتی ہے اس کو؟ ڈاکٹر ذاکر بھی یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خدا کو مانے، کسی غریب کو نقصان پہنچا کر آپ کو کیا حاصل ہو رہا ہے؟ یا آپ اس سے کوئی غلط؟ سچ سچ بتائیں۔ آج میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، میری آج بس ہو گئی تھی۔ میں کب تک اس غریب کو مار کھاتا برداشت کر رہی تھی؟ اور پھر جو بات میرے شوہر نے مجھے بتائی وہ سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ سن تھی۔ وہ غصے سے بولے تھے کہ جو حرکت اس کی ماں نے کی تھی نا، یہ اسی لیے میں اس کی خیر رات تکلیف دیتا ہوں، تاکہ یہ کسی اور کی نہ ہو سکے، میرے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ جبکہ میں انہیں حیران ہو کر دیکھنے لگی تھی کہ وہ کہنا کیا چاہتے تھے، اور پھر اچانک ہی گڑیا روتے روتے اپنی زبان سے بول کر، باجی یہ کوئی اور نہیں، میرے بابا ہیں، میری پہلی امی کی
اور اس گھر کو چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ میری زندگی بہت اچھی تھی، لیکن جب سے امی نے یہ قدم اٹھایا، بابا مجھ پر بہت سختی کرتے ہیں، کیونکہ انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں بھی وہی کام نہ کروں جو امی نے کیا۔ مگر میں ان کو یہ بات سمجھا سمجھا کر تھک چکی ہوں کہ میں امی نہیں ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ بے شک بیٹیوں میں ماں کے گن ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بھی تو بیٹی ہوں۔ میں کیوں کروں گی ایسا کام جس میں ذلت ہے؟ انہوں نے مجھے امی کی سزا دینے کے لیے گھر کی ماسی بنا دیا، مجھے گونگی کہہ دیا، میں کچھ نہیں بول پائی، اور اب یہ مجھے مارتے ہیں تاکہ میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ اتنی سختیوں کے بعد بھی میں زندہ ہوں، پتہ نہیں کیوں مر نہیں جاتی تاکہ ان کی تکلیف ختم ہو جائے، جبکہ میں ایسی ہو گئی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ اس گھر کی بیٹی تھی، میری سوتن کی بیٹی، میرے شوہر کا اصلی خون۔ جبکہ میرے شوہر چلا کر بولے تھے کہ زیادہ ہمدردی سمیٹنے کی ضرورت نہیں تھی، تم بھی اپنی ماں جیسی ہو۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ میں نے ان کے منہ پر رسید کیا اور انہیں دیکھتے ہوئے چلا کر بولی تھی کہ شرم سے مر جائیں، بیٹیاں سر کا تاج ہوتی ہیں، آپ ایک رحمت کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں، اس طرح مارتے پیٹتے ہیں کیونکہ آپ کی بیوی نے غلط کیا۔ اگر وہ عورت ہی غلط تھی تو آپ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر ہے تو ایک ہی دفعہ ختم کر دیں، قصہ تمام کریں۔ آپ اس بچی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف اپنے آپ کو تسکین پہنچانے کے لیے، کیونکہ آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ خود کو یہ سب کر کے سیٹسفائی کر رہے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں اور عورت غلط۔ میں پوچھتی ہوں کہ وہ بھاگی کیوں؟ آپ کے رویے کی وجہ سے۔ آپ نے میرے ساتھ بھی یہی سب کیا ہے نا؟ قریب آتے ہی نہ محبت دیتے ہیں، صرف پیسوں کا گھمنڈ ہے آپ میں، اور اب اس معصوم بچی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے قاسم، آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ چند لمحے تک قاسم خاموشی سے کھڑے رہے اور پھر بے اختیار میرے قدموں میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ان کی ہچکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ روتے روتے بولے کہ حقیقت یہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ عورت مجھے کیوں چھوڑ کر گئی، مجھ میں کیا کمی، اور اسی چیز کا غصہ میں اپنی بیٹی پر نکالتا رہا کیونکہ یہ اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ لیکن میرے سمجھانے پر وہ اپنی غلطی تسلیم کر چکے تھے، گڑیا سے معافی بھی مانگ چکے تھے اور اسے ایک بیٹی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ مجھے بھی اس لڑکی سے کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ کبھی اس نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں نے اب یہی کہا تھا کہ جب آپ اسے قبول نہیں کر سکتے تو اس کی شادی کروا دیں، جبکہ وہ بھی اب یہی کہہ رہی تھی کہ بے وجہ میں اپنی اولاد پر شک کر رہا تھا، اس کو اس کے گھر کا کر دیتا ہوں اور اب اس کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ تمام ماں باپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی غلطی کی سزا اپنے بچوں کو نہیں دیں، خدارا ان پر رحم کھائیں، کیونکہ وہ آپ کی جنریشن ہے، انہیں آگے بڑھنا ہے، انہیں آگے بڑھنے کی ہمت دیں، نہ کہ اپنی غلطیوں کا بوجھ اپنے بچوں کے کندھوں پر ڈال دیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔